اللہ نے جب دیا ہے, میں کہتا ہوں بخیلی جو ہے نا وہ بری اسی لیے کہ آپ واپس اکانومی میں پیسہ نہیں ڈال لیں. صحیح ہے, اس کے پیچھے ایک پوری اکنامک سینس ہے. یہ جو وہ ہے نا بخل, بہت زبردست یہ پوائنٹ ہے. ہاں یہ جو بخل ہے نا, لوگ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بخل کو لوگ کفر تک لے جاتے ہیں. بخل کفر ہے, صحیح ہے, اس کی برائی کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بخل ہے کیا, یہ بھی بتا دیں نا ناظرین کو, بندہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرے. بخیلی یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا, آپ اس کے حساب سے نہ رکھیں. اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم اس کو دکھاؤ, اس کا اظہار ہے. ریاکاری الگ چیز ہے, ریاکاری ایک اس کی نیکسٹ لیول چیز ہے کہ جو نہیں بھی ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں زبردستی, آپ اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ شوشہ دکھا رہے ہیں. صحیح ہے, اللہ نے آپ کو جس طرح کا دیا ہے بیک گراؤنڈ, آپ اس حساب سے اپنے آپ کو رکھیں معاشرے میں. ہاں بالکل, دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اجازت ہے, تاکہ لوگ کیا کریں, لوگ محنت کریں تاکہ اللہ ان کو بھی نوازے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, اب ایک بڑا سیناریو ہوا تھا بیچ میں, لوگوں نے بولا یار کہ ملک میں پیسے نہیں ہیں, لوگ کافی پہ 800 1000 روپے کی کافی پی رہے ہیں لاہور میں. صحیح ہے, میں نے بولا جس دن یہ نہ پیے نا وہ برا ہے. صحیح ہے, یہ ہمارا پرابلم کیا ہے. دیکھیں اکنامک مائنڈ سیٹ پتہ ہے کیا کہتا ہے, اکنامک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے پیسہ جب ملے نا آپ کو, آپ خرچ کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح ہے, کوئی سائیکل ایک چلتی ہے. اب وہ جو اکنامک سائیکل ہے نا, وہ پیسے خرچ کرنے سے چلتی ہے. برا یہ ہے کہ لوگ پیسے خرچ کرنا چھوڑ دیں. اب وہ کیا ہوگا, فار ایگزامپل میں نے جا کے ایک کافی شاپ سے کافی خریدی 1000 روپے کی. صحیح ہے, اللہ نے مجھے دیا تھا, میں نے خرید لی. صحیح ہے, پہلے تو آپ کوئی ہوتے نہیں جج کرنے والے مجھے. صحیح ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے نا, آپ اللہ سے بات کریں کہ اس کو کیوں دیا 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے. صحیح ہے, صحیح ہے, حسد ہو جائے گی. صحیح ہے, اب آپ وہ تقریباً پرابلم حسد سے آتا ہے. اب بھائی لوگ اسپینڈ کریں 1000 روپے کی کافی پی, اب جو 1000 روپے کی اس نے کافی پی 100 بندے نے پی. صحیح ہے, لاکھ روپے ہو گئے. لاکھ روپے. صحیح ہے, اب وہ اس لاکھ روپے سے جتنے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی. صحیح ہے, اس کے بعد اس کافی شاپ نے جتنی چیزیں خریدی ہوں گی, پلیٹیں, کانٹے, چمچے, اس کے بعد اور دوسری چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں, کوئی ٹماٹر, کوئی آلو, سب خریدے ہوں گے نا اس نے. صحیح ہے, وہاں پہ چیزیں سینڈوچ بنانے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے الیکٹریسٹی یوز کرتا ہے, اس کا بھی بل دے گا. تو وہاں سے جو پیسہ جتنے اداروں کو, اس کے بعد اتنے اداروں سے وہ جو لڑکے کو تنخواہ ملی وہ جائے گا پیٹرول بھی ڈلوائے گا, پیٹرول اسٹیشن بھی اس سے چلے گا, وہ جائے گا گروسری بھی لے گا, اس سے کتنے 100 برانڈ چل رہے ہوں گے. تو یہ اکنامک افیکٹ ہے. پیسہ روکنا ہماری اکانومی کے لیے برا ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہ بھائی اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیے پیسے پراپرٹی میں, یہ برا ہے. وہ جو اکنامک سائیکل ہوتی ہے نا, بزنس کیوں کہتے ہیں کہ بزنس زیادہ اچھا ہے, پراپرٹی میں پیسے بنتے ہیں اچھے, ہمیں بھی پتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں لوگوں کو جو اربوں پتی ہو گئے بھائی بیٹھے بیٹھے, وہ ڈال کے وہ انہوں نے کونے پھینک دیا. لیکن جو رسک ٹیکنگ ہے, یا جو آپ نے لوگوں کو اپنے پاس امپلائمنٹ پہ رکھا, پھر ان کے گھر چلتے ہیں, وہ جو اکنامک سائیکل ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. لیکن احمد بھائی یہاں پہ ایک چیز کا یہ بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے نا کہ ہمیں جو ضروریات ہے, نیسیسٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ جو لگژریز ہیں, ان میں بھی ہمیں فرق کرنا ضروری ہے نا. یعنی جب بھی لوگ اس طرح تنقید کرتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ یار آپ حالات دیکھیں, اور آپ لگژریز پہ آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, تو نیسیسٹیز پہ تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جو نیسیسٹی پہ اپنی پوری کر پا رہا ہے وہی لگژری پہ جا رہا ہے نا. ہاں وہ بات تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں لگژری کے, تو وہ کیوں نہ اسپینڈ کرے. اور وہ جو لگژری پہ اسپینڈ کر رہا ہے, تو لگژری پہ بھی جب اسپینڈ کر رہا ہے آپ کے ملک میں ہی کر رہا ہے نا, اس سے ملک کو ہی فائدہ ملے گا. اگر وہ کوئی بندہ امپورٹ کر کے اس نے رکھ لی ہے کوئی چیز, صحیح ہے, اس کے وہاں شیلف میں پڑی ہے, اگر اب وہ کوئی نہیں خریدتا تو نقصان کس کا ہے, اس بندے کا ہے. وہ بندہ کاروبار چلا رہا ہے, وہ بندے کے پاس لوگ کام کرتے ہیں, وہ کل کاروبار میں نقصان کرے گا, وہ بند کرے گا. وہ جو بند کرے گا کتنا بڑا لاس ہے ہمارے ملک کا. مجھے لوگوں نے